یہ پورا عالم عرب جو سر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا. اس کے جو پائلز ہیں، انبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، کون ختم کرے گا؟ معجزہ ختم کرے گا. جہاں تک حضرت مسیح کی نگاہیں جائیں گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. شجر و حجر پکار پکار کر کہیں گے مسلمانوں یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کرو. مسلمان قتل کریں گے، سوائے ایک درخت ہے غرقد، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا. اور آپ سمجھیے اتنا یقین ہے یہودیوں کو ان کتابوں کے اوپر اور ان روایات کے اوپر کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن اسرائیل میں انہوں نے غرقد کی ہے. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پھر میں عرض کر رہا ہوں تفصیل کی دلچسپی ہے تو وہ کتاب پڑھیے. لیکن نمبر 4 ہے بہت تلخ. یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں نا ہمیں، خلافت قائم ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، کیا کہنے، یہودی ختم ہو جائیں گے، بہت اچھا. اس سے پہلے اس موجودہ امت مسلمہ کے سب سے اہم حصے پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا. ہولوکاسٹ کے درجے کا قتل عام ہوگا عالم عرب میں یہودیوں اور ان کے سرپرستوں عیسائیوں کے ہاتھوں. الملحمۃ العظمی، میسیکرز. اور یہ سلسلہ شاید اگلے سال سے شروع ہو جائے. 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا. اب اندازہ ہو رہا ہے، کچھ گواہی بھی ملی ہے کہ انہوں نے 50 برس کا مارجن رکھا تھا مسجد اقصیٰ کے شہید کرنے کا. 1998 میں وہ پورا ہو جائے گا. مسجد اقصیٰ شہید ہوگی، مسلمان احتجاج کرنے کے لیے اٹھے گا جیسا ہندوستان کا مسلمان. ایودھیا کی مسجد کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. بابر کی بنائی ہو، کسی اور کی بنائی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور مسجد اقصیٰ وہ جب منہدم ہوگی تو کس طریقے سے چیخ کر اٹھے گا پوری دنیا کا مسلمان، خاص طور پر اس علاقے کا مسلمان، عرب مسلمان. فنڈامنٹلسٹ ہیں ان میں، نوجوانوں میں بڑی زبردست طاقت موجود ہے، حکومتیں ایجنٹ ہیں ان کی. ان کی فہرست میں تازہ اضافہ ہو گیا یاسر عرفات کا. ورنہ جو کچھ الجزائر میں کر رہی ہے حکومت اور جو کچھ کہ مصر میں کر رہا ہے صدر جو ہے وہاں کا، وہ آپ کے علم میں. بہت زبردست عذاب. اور نمبر 2 عذاب اس امت مسلمہ پاکستان پر آنے کا اندیشہ ہے. وہ یقینی ہے، یہ اندیشہ ہے. اس لیے کہ پہلے مجرم وہ ہیں، اس لیے کہ ان کو سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، عربی میں قرآن نازل کیا، اور ان میں سے تھے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. لیکن انہوں نے بھی اگر اپنا قبلہ یا واشنگٹن کو بنایا یا ماسکو کو بنایا تو ان سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں. ان پر تو بہت بڑی سزا آئے گی، یقین کے درجے میں آئے گی. دوسری سب سے بڑی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے قوم، وہ پاکستان کے مسلمان ہیں. پاکستان کا قیام معجزانہ. میری کتاب استحکام پاکستان میں وہ 3 ابواب میں نے ثابت کر دیا ہے. ابھی حال ہی میں نوائے وقت نے اسے شائع کیا ہے دوبارہ ان ابواب کو. قیام پاکستان معجزانہ، اس کے لیے سارے تدابیر اللہ نے جو اختیار کی معجزانہ. ہندو اور انگریز کی ملی بھگت کے باوجود پاکستان کا قیام. ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا چیلا، نہرو فیملی سے اس کے جو تعلقات تھے ان سب کو پیش نظر رکھی اور پھر پاکستان قائم ہو گیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہاں ہے؟ 50 برس تو ہو گئے لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ بہرحال دوسری سب سے بڑی مجرم قوم، 130 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازاً، 20 کروڑ عرب ٹاپ کے مجرم، 10 کروڑ مسلمانان پاکستان نمبر 2 مجرم. باقی جو 100 کروڑ ہیں ان کا معاملہ نیچے کا ہے. یہ عذاب آنے والا ہے. یہ تو میں نے ابھی بات کی ہے جو اس سرمے کے ذریعے سے مجھے نظر آئی ہے. اس کائناتی حکومت کی جو تدبیر ہے اس کے تحت کیا ہونے والا ہے.
شاید آئندہ 100 سال کے اندر اندر یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے، واللہ عالم۔ اب ذرا نیچے آئیے، عالم ارضی، یہودیوں کی مالیاتی حکومت کرۂ ارضی کے 3/4 پر قائم ہو چکی ہے۔ وہ کولونیلزم اور تھی جس کا سیلاب 300-400 برس پہلے چلا تھا، وہ تھا براہ راست جا کر قبضہ کرنا، حکومتیں بنانا۔ اس صدی کے وسط میں اس کولونیلزم کی بساط لپٹ گئی، ایک نیا شروع ہو گیا۔ جب وہ بساط لپٹ رہی تھی اسی وقت ورلڈ بینک قائم کر دیا گیا تھا۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ وقت لگا ہے اسے، تقریباً نصف صدی لگی ہے، لیکن اس وقت کرۂ ارض کا 3/4 اس یہودی، عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا۔ دونوں امریکہ، شمالی اور جنوبی، پورا یورپ، پورا افریقہ، سوائے ایک سوڈان کا ملک ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت، لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں حالات جو خبریں آ رہی ہیں بڑی وہ مایوس کن سی جا رہی ہیں۔ کہاں تک مقابلہ کرے ایک ملک ہے جس کے وسائل بہت کم ہیں، عالم اسلام میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، سوائے کچھ مدد کی ہے تو ایران نے کی ہے۔ ایران کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انسرکلمنٹ آف ایران۔ اب ٹارگٹ نمبر 1 تو ایران ہے۔ ایشیا بھی تقریباً جو ہے، عالم عرب سربسجود ہو چکا ہے۔ عراق اگر کوئی کر سکتا تھا ادھر ادھر کی بات، اس کا بھرکس نکال دیا۔ اس کے ایٹمک جو بھی پلانٹس تھے، انسٹالیشنز تھی، انہوں نے تو بہت پہلے اسرائیلی جیٹس جا کر تباہ کر آئے تھے، سعودی عرب پر سے ری فیولنگ کر کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی کچھ کیا ہے، عرب ممالک جو ہیں امریکہ کو چونکہ اڈے دینے کو تیار نہیں تھے، نہ سعودی عرب تیار تھا نہ امارات، لہذا انہوں نے اسکیم بنائی، گلاس پائی کے ذریعے سے دام پھیلایا اور صدام کو اس کے اندر جکڑا اور حماقت اور بیوقوفی کرائی، اور اس کے نتیجے میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ یہ حال ہے، 3/4 کرۂ ارضی کا جا چکا ہے۔ بھارت بھی تقریباً اس نظام میں جکڑا جا چکا ہے، مالیاتی طور پر، مارکیٹ اکانومی، کنزیومر اکانومی، فری اکانومی، اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے دروازے کھولنا۔ بھارت کو رشوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس ریجن کی سب سے بڑی پاور ہم مان لیں گے، تم یہ ساری باتیں مان لو۔ اس پر ایک مضمون مجھے ملا ہے، کوئی سینٹر فار دی اسٹڈی آف کشمیر افیئرز ہے انگلینڈ میں، ان کی طرف سے آیا ہے اور بہت ہی چشم کشا مضمون ہے۔ اس کا انشاءاللہ ہم اسے قرآنک ہورائزنز میں شائع کر دیں گے، اس کو آپ مطالعہ کیجئے گا کہ یہ اس وقت کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ NWO جو ہے نیو ورلڈ آرڈر، یہ بھارت کو یہ کچھ رشوتیں دے کر کے اس پورے علاقے کا آسین اور آرک کا سربراہ بنا کر مالیاتی سارا جو ہے اس علاقے کا سربراہ بنا دیں گے، تم ہماری یہ چیزیں مان لو۔ اب ایک تو چین ہے، موسٹ فیورڈ نیشن، لیکن چونکہ طاقت ہے وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جو ابھی ٹو بی ٹیکلڈ ود ہے، ٹو بی ٹیکلڈ۔ ایک یہ خطہ ہے ایران، اس سے ملحق پاکستان، افغانستان، ان دونوں میں، ایران میں ایک فنڈامنٹلسٹ شیعہ حکومت قائم ہے، علماء، شیعہ قانون، شیعہ جعفری فقہ، لیکن حکومت علماء کی ہے، فنڈامنٹلسٹ حکومت۔ دوسری حکومت فنڈامنٹلسٹ کی افغانستان میں قائم ہو رہی ہے، وہ بھی 4/5 جو ہے افغانستان کا طالبان کے قبضے میں ہے، اور بہت وہاں امن ہے، سکون ہے، حالات بہت اچھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بقیہ بھی، وہ دوستم شاید کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ اپنا بچا لے، ورنہ پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ طالبان کون ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ سنی حنفی علماء۔
اسی لیے اب تشویش ہو رہی ہے. پہلے تو طالبان کی مدد بھی کی، پروموٹ بھی کیا، پاکستان کے تھرو کیا، جو بھی کیا چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن اب وہ تو الٹا ہمارے سر کو آ جائیں گے. لہذا تشویش وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے. تیسرا رہ گیا یہ پاکستان، اس کی بھی حکومت سرنڈر کر چکی ہے. اور وہ تو یہ کہ ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں رہا. قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لے آئی. ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے پیدا کر لی، محل بنا لیے. یہ سارے محل آپ کے ارد گرد ہیں کہ نہیں جن کو آپ کراس کر کے آتے ہیں؟ لیکن کیا ملک کی اکانومی کوئی مضبوط بنیادوں پر بھی قائم ہوئی ہے؟ یہ ملک وہ ہے جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے، لیکن جس میں انسان دنیا کے امیر ترین رہتے ہیں. مقبوض، ہر ایک ایک بال بال قرض کے اندر بدا ہوا، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض. لہذا اس ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو، اس کو جدھر چاہیں مروڑ دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے. یہ حالات ہیں. اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان. اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی ہے، اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلسٹ تحریکیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے. لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا انہیں وقت لگے گا، ابھی آسان کام نہیں ہے ان کا. مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، بی بی سی ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ. میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے، انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ. یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ ہل رہی ہو، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا میری حیثیت ہے. میری کوئی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگوں کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہے. اب آئیے علاقائی حالات جو میں نے یہ گنوائے ہیں، ان میں جو ایک اس زمانے میں تبدیلی آئی ہے. ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے. کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشنز ہیں وہ تو پہلے بات میں ختم کر دیں گے. اوپنلی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر $20 کروڑ کی رقم جو ہے، اوپنلی، کوئی ڈر نہیں ہے اب انہیں. بائی پولر ورلڈ تو ہے نہیں، یونی پولر ہے، ہم ہی ہم ہیں. آئی ایم دی monarch of all I survey. تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے؟ اب ہنری کیسنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن 71 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے، جب تک روس موجود تھا، یو ایس ایس آر انٹیکٹ تھا، اس وقت تو اندیشہ تھا کہ پاکستانی ناراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لے گئے. اب کیا ہے، سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کا آئے گا. اسی طرح کھلم کھلا $20 کروڑ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے. ٹیررسٹ ایران ہے اور آفیشلی اعلان کے ساتھ پروگرام بنانے والا امریکہ ہے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا. اب ایران کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈیفنس پیکٹ بھارت کے ساتھ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی. ہم غصے میں بھی آ جائیں گے، یہ کیا، لیکن حالات کو دیکھیے کیا کرے وہ. اور اسے یا کچھ مدد مل رہی ہے روس سے، وہ اس کا اکنامک تقاضا ہے، وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، وہ اپنی معیشت کے لیے بھی. ویسے بھی روس کے اندر دوبارہ ایک ارج ہے ابھر کر آنے کی. روس خود بھی تو یو ایس ایس آر کے علاوہ رشیا ان اٹ سیلف از اے ویری بگ کنٹری، وہ اپنی ریگین کرنے کے لیے کوشش میں ہے. زار کے زمانے کے روس کے احیاء کی تحریک چل رہی ہے. اب یہ بھی بتایا مجھے کسی صاحب نے کہ زار کا کوئی پڑ پوتا سگڑ پوتا نکال لیا انہوں نے، جس کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ کلیمنٹ بن کر کھڑا ہوگا. تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو سپورٹ دے رہے ہوں کہ آخر کوئی تو ہو کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے نیو ورلڈ آرڈر کے.
تو ایران کو اگر ہے تو یا پھر کوئی بھارت سے، حالانکہ بھارت سے مجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، لیکن کیا کریں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں آدمی پر مجبوری کی حالت میں. لیکن اپنے بارے میں سوچئے کہ کس قدر خوفناک صورت ہے. اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی، اور وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھیں، وہ بھی کسی ایک ادارے نے، میں اب اس میں وقت نہیں لگا سکتا، انہیں مہیا کی تھی معلومات، جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ اس وقت کا ٹارگٹ امیڈیٹ تو عراق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹارگٹ از ایران اینڈ تھرڈ از پاکستان. لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑھی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ سیدھی انگلیاں نکل جائیں. ٹیڑھی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کوئی شے نکلتا نہ ہو. یہ ہے عالمی، اور عالمی بھی سب سے پہلے کائناتی، وہ جو ایک سسٹم ہے اور نظام ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، اس میں تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ ٹل جائے. وہ تقدیر مبرم وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی. زمین پر یہود کا استعمار عروج پر ہے اس وقت، ستارہ یہودیوں کا پوری دنیا میں. امریکہ ان کے ہاتھ میں ایسے ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے، یہودیوں کی مقروض. تازہ شاید پہنچ گیا ہوگا یہاں ندائے خلافت، اس کے میں نے بیک ٹائٹل پر تصویر شائع کی ہے. یہ ایک پوسٹر چھپا ہے برطانیہ میں. کرسچین ایڈ کوئی ادارہ ہے، جیسے مسلم ایڈ بنایا ہے انہوں نے، وہ جو اسلام کیا نام ہے ان کا، جو پاپ سنگر ہوتے تھے یوسف اسلام، غالباً انہوں نے کرسچین ایڈ ہی سے تصور لے کر مسلم ایڈ ادارہ بنایا ہے. تو کرسچین ایڈ کی طرف سے وہ ایک شائع کیا گیا ہے اشتہار، Who rules the world؟ اور اوپر پورے گلوب کے اوپر ایک بڑا سا فوجی بوٹ بنا کر اس کے تلوے پر لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک. پوری دنیا، وہ جو بات میں نے کہی، 3/4 کرۂ ارضی ان کے نیچے آ چکا ہے. باقی کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اور ان سر توڑ کوششوں میں سمجھ لیجئے دو ان کے پالیسی پوائنٹس ہیں اہم، اور یہ ہنٹنگٹن کے حوالے سے میں یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. کلیش آف سیویلائزیشنز. اس وقت دنیا میں 8 تہذیبیں ہیں بالفعل. کل اس دنیا کی تاریخ میں 20 تہذیبیں پیدا ہوئی، 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود. 8 میں سے ایک جو ہے سب سے ٹاپ پر، وہ ہماری تہذیب ہے، ویسٹرن سیویلائزیشن. باقی 6 میں سے 5 جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. وی کین ایزیلی ایسیمیلیٹ دیم انٹو اس. جس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے. 1 ارب کی آبادی کا ملک ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے. اس کی تہذیب پوری طریقے سے ان کے ساتھ رنگی گئی ہے، اور بڑی تیزی سے، بلکہ وہیں سے ہمارے اوپر بھی ایسا ہو رہا ہے. جو راجیو کی بیوہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں، انڈین ٹی وی، اس کے ویڈیوز، اس کے سارے، کلچرلی تو فتح ہو چکا ہے پاکستان. اینی ہاؤ اس کا کہنا یہ ہے کہ 6 میں سے بقیہ 7 میں سے 5 کو تو ہم ایسیمیلیٹ کر لیں گے ایزیلی. 2 ہیں بڑے خطرناک ہمارے لیے جو چیلنج پوز کر سکتے ہیں تہذیبیں. ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفوشین سیویلائزیشن آف چائنا. یہ ہے اس کا تجزیہ. اور اس کے بعد تجویز کیا ہے، تشخیص کے بعد تجویز. ایک تو چائنا کا تعلق جو ہے مسلمان ممالک سے کاٹو. ایپیک بن گئی، اسی کے مطابق ایشیا پیسیفک اکنامک کاؤنسل. چودراہٹ تمہیں دے رہے ہیں چین کو. نتیجہ کیا ہے، تمہاری توجہ مشرق کی طرف ہونی چاہیے، مغرب کی طرف مت دیکھو. مغرب میں عالم اسلام واقع ہے، اس کا اینڈ جو ہے مغربی، اس میں مسلمان ہیں. چینی ترکستان، وہ بھی چین کا سب سے مغربی علاقہ ہے، جنوب مغربی. پھر پاکستان ہے، روسی ترکستان ہے، پھر پورا اسلامک ورلڈ ہے. اس کو ایسٹ ورلڈ لوکنگ بنا کر کبھی دھمکی بھی دیتے ہیں، کبھی پھر وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے، تو جس کو سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے وہ چائنا کے لیے استعمال ہو رہی ہے.
بیسڈ آن دیٹ انالیسس آف ہنٹنگٹن۔ دوسرا اس نے کہا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دو، بھڑکاؤ۔ یہ سب سے زیادہ پوٹینشیل ڈینجر ہے عالم اسلام کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا ایشو شیعہ سنی۔ پاکستان میں یہ آگ خود بخود نہیں بھڑک رہی ہے، مسائل ہے نیچے، لیکن ہوا دینے والے بھی کوئی ہے، مدد دینے والے بھی کوئی ہے۔ اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں، اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ، جو بھی حالات اس وقت ہیں۔ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک۔ یہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں، چونکہ میں اور چیزیں تو پاکستان کی اس وقت بیان نہیں کر سکتا، الیکشن ہوئے ہیں، نتیجہ نکلا ہے، اس کے کچھ پہلو بڑے خوش آئند